بسم اللہ والصلاة علی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا احسان فضل ہے کہ اس نے ہمیں ماہ رمضان عطا فرمایا اور یہ برکتوں والا مہینہ دھیرے دھیرے ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کی 28 تاریخ ہے اور کل 29 تاریخ ہے۔ کل آپ سے گزارش ہے کہ چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ انگلش تاریخ کے حساب سے 12 تاریخ کو اگر چاند دکھ جاتا ہے تو 13 تاریخ کو عید جو ہے وہ منائی جائے گی، اور اگر 12 کو چاند نظر نہیں آتا ہے تو پھر 13 تاریخ کو چاند دیکھنے کا اہتمام کریں اور 14 تاریخ کو عید الفطر جو ہے وہ اس کی نماز ادا کی جائے گی۔ آپ حضرات سے چند ضروری گزارشات مجھے کرنی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارا پولیس پرشاسن جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے اور بہت سپورٹ کیا ہے پولیس پرشاسن نے بھی بار بار، خاص طور پر دیوسر کے حوالے سے ان کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بہت سپورٹ کیا، اور ساری گائیڈ لائن کا پالن بھی ہم نے آپ سے جس طرح کہا تھا اس طرح آپ کرتے رہے ہیں۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ ملک کے حالات اس وقت کتنے خطرناک ہیں اور لوگ ایک ایک سانس کو ترس رہے ہیں۔ ایسی سچویشن میں جب کہ لوگ کفن ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں اور آکسیجن ڈھونڈنے میں، دوائیوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم دیش کے اس بڑھتے ہوئے خطرے کو اور بڑھانے کی کوشش نہ کریں، اور جتنا ہو سکے اتنا زیادہ کوشش کریں کہ یہ وبا جلد سے جلد ختم ہو جائے اور ہمارے حوالے سے یہ کہیں بھی جو ہے وہ آگے نہ بڑھنے پائے۔ میں مجبوری کے تحت یہ اعلان آج کر رہا ہوں کہ آپ سے میری مخلصانہ اپیل ہے اور گزارش ہے کہ اس عید الفطر میں جس طرح آپ نے پچھلے سال عید الفطر کی نماز اپنے گھر میں ادا کی تھی، یعنی عید کی نماز تو کسی گاؤں میں نہیں ہوتی ہے، تو اپنے گھروں میں جو نفل آپ کو پڑھنا ہے، 4 رکعت نماز نفل کی آپ کو پڑھنا ہوتا ہے شکرانے کی، وہ آپ ضرور پڑھیے، اور یہ چاشت کی نماز ہوتی ہے اصل میں، تو آپ اس نماز کو اپنے گھر میں پڑھیے اور علماء سے پوچھ لیجئے کہ کس طرح سے ہمیں یہ نماز پڑھنی، بس اس میں نیت کرنی ہے آپ کو نفل کی شکرانے کے طور پر، اور آپ کو نماز نفل ادا کرنی ہے۔ اگر آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اپنے گھر والوں کے ساتھ تو گھر والوں کے ساتھ پڑھیے، اور بالخصوص دیوسر اور اس کے مضافات میں بسنے والوں کے لیے یہ میں کوئی حکم نہیں لگا رہا ہوں، میں آپ کا خادم ہوں، میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گاؤں میں ہی نماز عید الفطر جو ہے وہ ادا کریں۔ خاص طور پر جیسے عمریہ والے ہیں اور جو ہے وہ سوار والے ہیں، کھوبا کے لوگ ہیں، جھکراول کے لوگ ہیں، ہررا کے لوگ ہیں، اپنے اپنے گاؤں میں نماز ادا کر لیں۔ یقین جانیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا، آپ کو ثواب اتنا ہی ملے گا، اور جو ہے وہ امن و امان قائم رہے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا تو ضرور یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ تو میری گزارش ہے کہ آپ اپنے اپنے گاؤں میں ہی جو ہے وہ نماز ادا کر لیں۔ دیوسر کی جامع مسجد میں چونکہ پرمیشن نہیں ہے، بہت کم لوگوں کی پرمیشن ہے، تو میں مجبور ہوں، اور میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گاؤں میں نماز کا اہتمام کریں۔ جہاں جماعت کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں، سوشل ڈسٹنس کے ساتھ یہ نماز نفل ادا کریں۔ گاؤں میں، دیہات میں نماز عید الفطر جو ہے وہ نہیں ہوتی ہے، یہ شہروں میں قائم ہوتی ہے، جہاں جہاں قائم ہے وہاں نماز ہوتی ہے۔ اس وقت تفصیلی مسئلہ بتانے کا وقت نہیں ہے، میں اتنا ضرور کہوں گا کہ جہاں جہاں نماز نہیں ہوتی ہے عید الفطر کی گاؤں وغیرہ میں، وہاں آپ الگ سے عید الفطر کی نماز نہ ادا کریں بلکہ نفل نماز ادا کریں۔ 4 رکعت نماز جو ہے وہ شکرانے کی آپ ادا کریں، اپنے گھر والوں کو لے کر کے بھی ادا کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں کو پرمیشن ہے، جو دیوسر کی جامع مسجد میں آئیں گے نماز کے لیے، میں ان سے گزارش کروں گا، محلے کے لوگ ہیں یا اغل بغل کے یا کچھ لوگ مسجد میں آئیں گے، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ باقاعدہ سوشل ڈسٹنسنگ کے ساتھ جو ہے وہ نماز ہوگی اس کا خیال رکھیں، اور یہ جو SOPs ہیں یعنی ماسک وغیرہ، ان چیزوں کا آپ اہتمام کر کے مسجد میں آئیں۔ لیکن میری وہی گزارش ہے کہ کم سے کم آپ مسجد میں آئیے اور کوشش کیجئے کہ چونکہ پرمیشن نہیں ہے اس لیے ہم آپ سے مخلصانہ اپیل کرتے ہیں کہ کم سے کم آئیے، صرف محلے والے یا جو چند لوگ ہیں ان چند لوگوں کے ساتھ نماز عید جو ہے عید کی نماز ادا کی جائے گی۔ گاؤں والوں سے میری خاص مخلصانہ اپیل ہے، خدا را دکھ نہ کیجیے گا، پریشان نہ ہوئیے گا، اللہ ضرور آپ کو پھر موقع عطا فرمائے گا، لیکن اس وقت آپ کو اسلام کی عظمت کو بھی بچانا ہے، اور مسلمانوں کا جو ایک نمایاں کردار ہونا چاہیے دیش کے لیے اس کو بھی آپ کو دکھانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور اس کا صلہ آپ کو عطا فرمائے گا، آپ صبر کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس وبا سے نکال دے۔
اس وقت ملک کے حالات بہت خراب ہیں. آپ جانتے ہی ہیں کہ دنیا پورے ملک میں جو ہے وہ ایک عجیب سی کیفیت بنی ہوئی ہے. یعنی ہر دوسرے تیسرے گھر میں کوئی نہ کوئی میت ہے، کوئی نہ کوئی بیمار ہے. ایسی سچویشن میں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی مدد کریں. عید الفطر سے پہلے صدقہ فطر کا ادا کرنا بہت ضروری ہے. آپ صدقات ادا کریں اور ادا کرنے کے بعد جو ہے وہ نماز عید یعنی جو نفل کی نماز ہے وہ اپنے گھر میں، اپنے گاؤں میں اپنے طور پر آپ ادا کر سکتے ہیں، ادا کریے گا. ایک اور خاص بات میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اپنے اغل بغل رہنے والوں کا، پڑوسیوں کا اور گاؤں میں رہنے والوں کا بالخصوص خیال کریے کہ جو لوگ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ٹوٹ گئے ہیں، جو پریشان ہو گئے ہیں، جن کی دکانیں تباہ ہو گئی ہیں یا ان کے گھر میں کوئی ایسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، ان کا ضرور خیال کریے گا اور ان کو جو ہے وہ کوشش کیجیے گا کہ ان کی عید بھی اچھے طور پر منائی جا سکے اور ان کے ساتھ آپ عید کو سیلیبریٹ کیجیے گا. اور ایک اور خاص بات کہ مدرسہ سلیمانیہ رضویہ حبیبیہ، جہاں آپ اپنے رشتہ داروں کی، اعزاء احبا اقربا کی مدد کریں گے، مدرسے کا بھی خیال رکھیے. مدرسے کا اکاؤنٹ نمبر بھی جاری کیا جا چکا ہے. آپ اس میں جو ہے وہ اپنے زکوٰۃ کا جو فنڈ ہے وہ آپ اس میں جمع کر سکتے ہیں. لیکن وہی بات میں پہلے کہوں گا، اپنے رشتہ داروں کا اور اپنے گاؤں میں رہنے والے غریبوں کا پہلے خیال کیجئے، کوشش کیجئے اور پھر مدرسے کا بھی خیال ضرور کیجئے. تو چند آخر میں جو بات میں نے کی وہ یہی کہ دیوسر اور اس کے مضافات میں بسنے والوں کے لیے یہ میری گزارش ہے کہ امریہ والے، جھکراول والے، عمرہر والے اور جیاون والے یعنی سوار والے، یہ لوگ اپنے اپنے گاؤں میں اپنے طور پر نماز عید کے بجائے نفل کا جو ہے وہ اہتمام کریں اور اپنے گاؤں میں نماز ادا کر لیں. ٹھیک ہے. یاد رکھیے کہ عید کی نماز گاؤں میں منعقد یعنی نہیں ہوتی ہے، شہر میں یا اس کی کنڈیشنز ہوتی ہیں، تو آپ کے گاؤں میں عید کی نماز نہیں ہو سکے گی. آپ نفل نماز ادا کر سکتے ہیں. اور جو لوگ یہاں آئیں گے، چند لوگ، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ خاص طور پر سوشل ڈسٹینسنگ کا اور ماسک وغیرہ کا اہتمام کر کے مسجد میں آئیں. 13 تاریخ کو، 12 تاریخ کو اگر چاند ہوتا ہے تو اعلان کیا جائے گا، اور اگر 12 کو نہیں ہوتا ہے تو 13 کو اعلان کیا جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی. اور اس مسئلے میں بالکل پریشان نہ ہوئیے گا کہ چاند ہوا تو نہیں ہوا. بہت سارے لوگ اس میں کنفیوزڈ ہو جاتے ہیں اور پھر بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں اختلافات کی. میں آپ سے گزارش کروں گا یہ اختلاف کا وقت نہیں ہے. اگر چاند ہو جاتا ہے اور جو ہے وہ یا یہاں نہیں ہوتا ہے، کہیں اور ہوتا ہے، تو شہادت کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ شہادت آ جائے. اور ایسے دور میں اس وقت میں پولیس پرشاسن بھی ہمارا ساتھ دے گا. جو لوگ شہادت لینے آنے کے لیے جائیں گے یا آئیں گے، سارے پولیس والوں سے اور پورے پولیس پرشاسن سے میری اپیل ہے، گورنمنٹ سے، کہ خاص طور پر جو لوگ عید چاند رات کے دن یا کہیں جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں شہادت لینے کے لیے، تو ضرور ان کا خیال کریں اور ان کو اس کی اجازت دیں کہ وہ شہادت لینے کے لیے جا سکیں اور آ سکیں. اس کا اہتمام، چونکہ یہ بہت اہم ذمہ داری ہے ہماری. پورا رمضان ہمارا گزر رہا ہے اور اب عید الفطر کا دن ہے، تو ہم سبھی کو عید الفطر کی مبارکباد آپ سب کو پیش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی مبارک فرمائے اور ہمیں پھر سے دوبارہ ماہ رمضان عطا فرمائے. تو میری بات کو یاد رکھیے گا اور دکھ نہ کیجیے گا، اللہ ضرور موقع عطا فرمائے گا. میں کوئی آپ کا حاکم نہیں ہوں کہ میں اعلان کروں، میں تو آپ کا خادم ہوں، آپ سے گزارش کر سکتا ہوں. میری گزارش ہے، اور یہ بات یقین جانیے کہ اس وقت اگر آپ اپنے گھر میں نماز ادا کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا اور ثواب اتنا ہی آپ کو عطا فرمائے گا. اگر یہ چند باتیں تھیں میں نے عرض کر دی ہیں. اگر آپ کو کوئی بات بری لگی ہوگی یا آپ کا دل دکھا ہوگا تو مجھے معاف کیجیے گا اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی.